ویسے صاحب یہ معاملہ ہے، یہ ملک کے اندر الیکٹڈ ریپرزنٹیوز کی ڈیبیٹ ہے، اس بحران کی پیک کے اوپر جو پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک آدھ اور ایسا بحران آیا ہو جو اس سے کمپیئر کرتا ہے۔ دنیا کا ڈیزائن جو ہے پاکستان کے بارے میں، اس سے متعلق روز کوئی نہ کوئی معلومات سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم اتنے شاید خدشات کا شکار نہ ہوتے اگر اندرونی طور پر کچھ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہوتے۔ Why is this not happening؟ پہلے بھی تو ہوتا تھا، جب آپ کے والد مرحوم تھے پریزیڈنٹ، ایون جنرل مشرف کے دور کے اندر اپوزیشن کو آؤٹ ریچ کیا جاتا تھا، بٹ وائی یہ بالکل ڈس فنکشنل ہمیں لگتا ہے، کیوں؟ یہ ہمارا خیال ہے واقعی اس وقت میرے اندازے کے مطابق آج پاکستان کے اندر کسی قسم کی سیاسی یا کوئی ریلیجس پارٹی ایسی نہیں ہے جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر کسی بھی دہشت گرد کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ان کو پاکستان کی سرزمین ایز اے پناہ گاہ دینے کے لیے اگریمنٹ میں ہو۔ تمام لوگ اس چیز کے خلاف ہیں۔ پاکستان کی جتنی بھی پبلک ہے اس میں سے شاید 99.9% لوگ اس چیز کے خلاف ہیں، لیکن حکومتیں جو ہیں اور مختلف اوقات کے اوپر مختلف حکومتیں جو ہیں وہ اس چیز کو ہینڈل کرنے کی ناکامی کی وجہ سے اس قسم کی امبیرسنگ سچویشنز کے اندر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر انکریز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گلوبلی یہ ایک اتنا سمپل اسٹریٹ فارورڈ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان اینڈ دی یو ایس، پاکستان اینڈ دی یورپین یونین، یہ وہ ایشو نہیں ہے۔ اس میں مختلف ممالک اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے کہ وہ صرف اسامہ بن لادن کے القاعدہ کے نیٹ ورک سے نہیں ہو رہی، اس میں انڈیا بھی انوالو ہے، اس میں اسرائیل بھی انوالو ہے، تو اس میں مختلف قسم کی لابیز مختلف رول کر رہے ہیں، اور پاکستان کو بہت سیویرلی اور سیریسلی لے کے آ رہے ہیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں سر ایک سیکنڈ، میں آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں بولا، مجھے 2 منٹ درجی بولنے دیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم لوگ امریکہ سے اور باقی جو ویسٹرن پاورز ہے اس کے ساتھ آئے ٹو آئے دیکھ کے صحیح طریقے سے نیگوشیٹ نہیں کریں، کیونکہ اس میں ہمارے اپنے حکومت کے سیلف انٹرسٹ موجود ہیں۔ پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھ کے صرف ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ اور بیٹھ کے بات نہیں کرتے۔ ہم لوگ اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، اپنی حکومتوں کے سپورٹ کے لیے اور اپنی پولیٹیکل لائف کو پرولونگ کرنے کے لیے بھی وہ ایلیمنٹ بیچ میں لے کے آتے ہیں جہاں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کے انٹرسٹ کو پیچھے رکھا جائے۔ سینٹنس ایچ فرام یو، کیونکہ ٹائم از اپ، یہ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا کلیکٹیو رسپانس کے لیے کوئی انیشیٹو تو لیں۔ دیکھیں طلعت، بیسیکلی نو ڈاؤٹ کہ آن دس اسپیسیفک ایشو ہمیں اوورال بیانڈ پولیٹیکل انٹرسٹ جانا پڑے گا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دیکھنا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ اس ایشو پہ ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی، اور یہ پارلیمنٹری، یہ آپ کا جو پارلیمنٹری سیشن ہے اس میں ایک یونینیمس میسج جانا چاہیے ود یونٹی اینڈ ہارمنی۔ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا وہ ایک بدقسمت واقعہ کہ جس میں ہم ڈیوائیڈڈ نظر آئے، اس ایشو پہ ہمیں یونائٹڈ نظر آنا چاہیے۔ اور ایکسپینڈ ہوئی نا آج؟ جی فارن منسٹر لیا آپ نے کوئی؟ ایم کیو ایم آئی آن بورڈ، ابھی لیٹر آن دیکھیں کہ نیکسٹ اس میں میرے خیال میں سٹارٹ کر لیں ذرا کہ فارن منسٹر اگر ہمارے پاس آج اسے تھوڑی سی سہولت۔ دیکھیں فارن منسٹر موجود ہے، شی از ورکنگ اینڈ شی از پرفارمنگ، منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز۔ اگر فارن منسٹر ہوتی تو فارن منسٹر کہلائی جاتی۔ اس پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، یونٹی جو ہے وہ کوئی اب کانسیپٹ نہیں رہ گیا، یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی اہم ترین ضرورت بن گئی ہے، وہ معیار بن گیا ہے جس کے اوپر نہ صرف عسکری قیادت پرکھی جا رہی ہے بلکہ سیاسی قیادت بھی پرکھی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دوران، اور ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔